السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شیئر کروں گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ تو دوستو، آج 18 مئی 2020 کو وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نئے 1365 پازیٹیو کیسز کے اندراج کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 529 نئے صحتیاب ہو جانے والے افراد کی تعداد کا اعلان بھی کیا ہے، جس سے اب تک ٹوٹل صحتیاب ہو جانے والے افراد کی کل تعداد 4899 ہو گئی ہے، 4899 ہو گئی ہے۔ اور دوستو، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس انفیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے 19 نئے ایمرجنسی کیسز کو داخل کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ٹوٹل ایمرجنسی کیسز کی کل تعداد 172 ہو گئی ہے۔ تو دوستو، اگر بات کی جائے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل ٹیسٹ کی، تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل 4125 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اور شروع دن سے لے کر آج تک قطر میں 1,61,695 لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 33,969 پازیٹیو کیسز آئے ہیں، اور ان میں سے 29,055 کیسز ابھی بھی ایکٹیو ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں موجود ہیں، اور ان کا باقاعدہ طور پر ان کو میڈیکل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اور ان میں سے 4,899 لوگ مکمل طور پر صحتیاب ریکور ہو چکے ہیں، اور اب تک ٹوٹل اموات کی کل تعداد 15 ہے۔ تو دوستو، وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ نئے آنے والے تمام کیسز بیرون ملک ورکرز کی وجہ سے ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور جو پہلے سے ہی اس انفیکشن میں مبتلا افراد کے ساتھ رابطے میں رہے تھے۔ دوستو، وزارت صحت کی تحقیقاتی ٹیموں کے ذریعے تحقیقات کرنے کے بعد ان تمام نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ نئے کیسز جو ہیں، بقیہ نئے کیسز وہ مختلف شہریوں اور رہائشیوں کی وجہ سے بھی ہیں جو اپنے کسی کام کے مقامات یا کسی بھی دوسری جگہ پر ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ چکے تھے جو پہلے سے ہی اس مرض میں مبتلا تھے۔ دوستو، وزارت کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مختلف شہریوں اور رہائشیوں میں انفیکشن کی زیادہ تعداد میں اضافہ ہے، وہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا ہے، جن میں سب سے اہم سوشل ڈسٹنسنگ ہے۔ دوستو، ملک میں مختلف تمام نئے کیسز کو فوری طور پر کوارنٹین کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ضروری طبی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ قطر اب وائرس کے پھیلنے کے عروج کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں روزانہ ریکارڈ ہونے والے انفیکشن کے تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، لہٰذا سفارش سے بچاؤ اور معاشرتی دوروں کے اقدامات کی سختی سے پیروی کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت بوڑھے لوگوں، عمر رسیدہ افراد یا دائمی بیماریوں یعنی کرونک بیماریوں میں مبتلا افراد اور ان کے فیملی کے افراد کے لیے بھی بہت اہمیت پر زور دیتی ہے، تاکہ وائرس سے انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے اور رمضان کے باقی دنوں میں بھی معاشرتی دوروں سے اجتناب کرنے کے لیے سخت اقدامات کی پیروی کریں، اور خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر بھی۔ تو دوستو، نئے کیسز کی اعلیٰ تعداد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت وائرس کے عبوری زنجیروں یعنی ٹرانسمیشن چینز کا سراغ لگانے اور متاثرہ افراد کی تلاش کے دائرے میں توسیع کے ذریعے لوگوں سے بڑی تعداد میں رابطوں کی تحقیقات کے سلسلے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ دوستو، وزارت صحت کے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں سوائے ضرورت کے معاملات کے علاوہ، اور اس کے علاوہ اپنے کام کی جگہ پر یا کسی بھی بیرون مقامات پر جیسے مارکیٹس وغیرہ میں گلوز کا استعمال کریں، اور چہرے پر اپنا ماسک ضرور پہنیں۔ اور اس کے علاوہ روزانہ کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ MOPH کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔